وراء خشنود امام العصر امام زمان بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام مرحومین بالاخص علماء، عرفاء، فقہاء، شہداء، عزاداران امام حسین، آپ کے ہمارے مرحومین سب کی ارواح کی بلندی کے لیے، اور خاص کر ان لوگوں کو شامل فرمائیے جن کا اب کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد محمد آل عجل وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. زن محترم، روز شہادت ہے. اس غم کے موقع پر وقت کے امام کے حضور، بالعموم تمام معصومین علیہم السلام کے حضور، اور بالاخص ختمی مرتبت کے حضور، ان کی دختر کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ سیدہ کے پیغام کو خدا ہمیں دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اولاد فاطمہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، خداوند متعال ان کی عزت، ان کے وقار، ان کے مقام میں اور بلندی عنایت فرمائے، اور اس محبت کے صدقے میں ہمیں محشر کے دن آخرت کے تمام مقامات میں بی بی سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کئی جگہ اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ اس نے ہمارے وجود کو دو حصوں سے تشکیل دیا ہے. ایک ہمارا جسمانی وجود ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے، اور ایک ہمارا روحانی وجود ہے جس کو ہم لوگ کبھی نفس کہتے ہیں، کبھی روح کہتے ہیں، اور اس کی مختلف عناوین ہیں. اس کو کبھی عقل بھی کہتے ہیں. کبھی کسی کے پاس موقع ہو زندگی میں، اس پر ضرور محنت کرے کہ نفس کسے کہتے ہیں، روح کسے کہتے ہیں، عقل کسے کہتے ہیں، اس وجود کی حیثیت کیا ہے.
ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو پہچانتے ہیں دنیا کے اندر، اور بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں، سنا ہے، مشہور بھی ہے، لیکن پہچانتے نہیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے نفس ایسا ہی ہے، مشہور ہے، بچپن سے سن رہے ہیں، بہت زیادہ سنا ہے اس کے بارے میں، لیکن ابھی بھی اگر ہم سے کوئی پوچھے یہ نفس کیا ہے، کس قسم کا ہے، تو ہم شاید اس سوال کو حل نہیں کر پائیں گے، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا اصلی وجود بدن نہیں ہے، ہمارا اصلی وجود ہمارا نفس ہے۔ جو کچھ ہمارے ساتھ چلنا ہے وہ اس بدن نے نہیں چلنا ہے، جس نے ہمارے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے در حقیقت ہمارے ساتھ نہیں رہنا ہے، ہم وہی ہیں، وہ ہمارا نفس ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں میرا نفس، تو یہ تعبیر در حقیقت ایک طرح کا مسامحہ ہے، جس کو لوگ مجاز گوئی ہے، ورنہ ہم وہی نفس ہے۔ اگر ہم وہی ہیں تو پھر ہماری حقیقت کیا ہے؟ اور پھر ہر وجود کی کوئی نہ کوئی غذا ہوتی ہے، اس نفس کی غذا کیا ہے؟ اس نفس کے معاملات کیسے ہیں؟ آپ کا اور میرا بدن کچھ خاص اصولوں کے تحت چلتا ہے۔ یہاں پہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی فزیکل گروتھ کا چارٹ بنا ہوا ہے، اس اسٹینڈرڈ کے تحت وہ بچے کی گروتھ ہوگی، 5 سال بعد ایسا ہوگا، 10 سال بعد ایسا ہوگا، اور یہ اتنا زیادہ اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہیں ڈاکٹرز۔ اگر وہ اسٹینڈرڈ میٹ نہ ہو تو بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس بچے کے اندر گروتھ میں کمی آ رہی ہے، یا یہ بچہ صحیح چل رہا ہے یا صحیح سے زیادہ جا رہا ہے۔ اچھا، روح کا کیا اسٹینڈرڈ ہے؟ جبکہ اصل وہی ہے۔ پھر ایک اور بہت بڑا خطرہ ہے یہاں پر، جو میں ان تمام سوالوں کا ابھی جواب نہیں دوں گا، بلکہ اس مسئلے کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ ہم اس کے اوپر توجہ دے سکیں۔ مجھے یہ خطرہ سب سے بڑا لگتا ہے روح کے معاملے میں، نفس کے معاملے میں۔ فزیکل گروتھ میں یہ ہوگا کہ اس میں کچھ واپسی نہیں ہے۔ اگر میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، میرا قد اتنے فٹ اتنے انچ ہے، اب بہت کم نہیں ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں زہر کھا لوں اور مر جاؤں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن کم ہو جائے یہ نہیں ہوگا۔ روح میں ہر سیکنڈ میں یہ ہو سکتا ہے، ہر سیکنڈ میں۔ مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن کے اندر ایک آئیڈیا آیا، میں نے اس آئیڈیا کا مقابلہ کیا جو غلط تھا، میں نے اس کا مقابلہ کیا، میری روح کو گروتھ ہوئی، میں نے ترقی حاصل کی۔ نیکسٹ سیکنڈ میں ایک اور آئیڈیا شیطان نے ڈالا، میں نے اس کا مقابلہ نہیں کیا، اسی وقت ایک دم نیچے آ گیا۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم لوگ نبی کو احترام سے پکارو، من وراء حجرات، دروازوں کی دیواروں کے پیچھے سے مت پکارو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ روح بعض اوقات کوئی ایسی غلطی کر دے کہ سارے اعمال ختم ہو جائیں اور پتہ بھی نہ چلے۔ باڈی میں ایسا نہیں ہوتا ہے، باڈی جو ایک دفعہ بڑھ جاتی ہے تو بڑھ جاتی ہے، اگر باڈی کے اوپر کوئی مریضی آتی ہے، بیماری آتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اور اسی میں بیچ میں رکھ کر کہوں گا ایک جملہ کہ درد خدا تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، درد خدا تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر درد نہ ہوتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا جسم بیمار ہو گیا، پھر اچانک مر جاتے تو پتہ چلتا کہ اچھا یہ خرابیاں ہو گئی تھیں۔ درد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ روح کی بیماری میں درد نہیں آتا۔ مشکل یہ ہے، آپ کے بدن میں ہاتھ میں کانٹا بھی چبھا ہوا ہو درد ہوتا ہے، روح میں کتنے کانٹے چبھے ہوئے ہیں نہیں پتا۔ جس کی روح بہت زیادہ صاف ہوتی ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ درد ہو رہا ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ زخم لگا ہے۔ عام آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ بالکل نارمل ڈے لیتا ہے جیسا کہ ہر روز ہوتا ہے، اور نہیں معلوم ہوتا کہ آج اس نے اپنی روح کے اوپر کتنا بڑا خنجر گھونپ دیا ہے۔ تو اعزان محترم، جس بات کی طرف ہمیں بہت توجہ دینی پڑے گی وہ یہ کہ یہ جو ہماری روح ہے یہ کس چیز سے بن رہی ہے، یہ کس چیز سے بگڑ رہی ہے۔ اب میں اس میں چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں بہت تیزی سے عرض کروں گا، چونکہ میرا مین پوائنٹ نہیں ہے لیکن چونکہ امپورٹنٹ تھا، اس کو کہنا تھا آپ کی خدمت میں، لہٰذا اس کو بیان کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ہماری باڈی میں ایسا ہے کہ اس باڈی کو بھی عادتیں ہوتی ہیں، اس کی بھی عادتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی عادت چھڑوانا بہت مشکل کام نہیں ہے،
باڈی کی عادت چھڑوانا بھی آسان نہیں ہے، لیکن بہت مشکل نہیں ہے. روح کو بھی عادت ہو جاتی ہے، اور روح کی عادت تبدیل کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. اور روح جسم اپنی عادتوں سے بھی فیصلے کرواتا ہے. مثلا اگر آپ کو رات کو سونے کی عادت ہے جلدی، تو ایک سرٹن ٹائم کے اوپر اس کے بعد آپ کی باڈی ساتھ نہیں دے گی، اور آپ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ مجھے سو جانا چاہیے. بدن بھی اپنی عادتوں پہ فیصلے کرواتا ہے، لیکن روح آپ کے اوپر ایسے طریقے سے ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ روح کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جلدی میں اگر ایک دو پوائنٹ اور عرض کرتا چلوں، یہ میرا مین ٹاپک نہیں ہے، اس کو آپ کہیں اسٹڈی کیجئے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ اس دنیا سے نکلنے کے فوراً بعد ملنا ہے وہ یہی روح ہے. آپ اور میں مرنے سے تھوڑی سی دیر پہلے اپنی روح کو دیکھ پائیں گے. ابھی ہم شاید نہیں دیکھ پا رہے. ابھی دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی روح دیکھ سکتے ہیں، یا مثلا اپنی روح دیکھ پائیں. یہ شاید ہم نہیں دیکھ پاتے. البتہ مجھے تقریباً یقین ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ یا چند مرتبہ خداوند متعال کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو بتا دیتا ہے کہ تمہاری روح کا اسٹیٹس کیا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ کوئی انسان اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے جس کو کبھی نہ کبھی ایک دفعہ یا چند دفعہ پتہ نہ چلے کہ اس کی روح کا اسٹیٹس کیا ہے. کہیں نہ کہیں پتہ چلتا ہے. ہاں پتہ چلتا ہے، وہ اگنور کر دیتا ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اگر اگنور کرتا بھی چلا آئے تو موت سے تھوڑی دیر پہلے اس کی وہ آنکھیں کھلتی ہیں جو اب تک نہیں کھلی تھیں. جیسے ہی وہ آنکھیں کھلتی ہیں اس کو اپنی اس روح کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے جو وہ اب تک شاید نہیں دیکھ پایا تھا. اب تک اس نے صرف اپنی باڈی دیکھی تھی. یہاں سے ایک نئی دنیا شروع ہوتی ہے، اور یہ دنیا اس دنیا کے مقابلے میں شاید کئی لاکھ سال ہو سکتی ہے. کم بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اس کے اپنے قوانین ہیں جس کو ہم برزخ تعبیر کرتے ہیں. آخری بات اس سلسلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو کچھ میری اور آپ کی روح بن رہی ہے، چاہے وہ انسان ہو اور وہ کیسا انسان ہو، یا وہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ انسان نہ ہو، سب کا سب ہماری عادتوں سے ہے. ہماری عادتیں ہماری روح کو بنا رہی ہوتی ہیں. اگر ہماری عادتیں اچھی عادتیں ہیں، ہماری روح اچھی روح ہے. ہماری عادتیں بری عادتیں ہیں، ہماری روح بری روح ہے. یعنی عادتوں کا مطلب کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے زبان پہ سچ آتا ہے یا جھوٹ آتا ہے، یہ آپ کی عادت ہے. سب سے پہلے گناہ کی طرف آنکھ اٹھتی ہے یا نہیں اٹھتی ہے، یہ میری عادت ہے. سب سے پہلے میرا دل حلال کی طرف جاتا ہے یا نعوذ باللہ کسی اور طرف جاتا ہے، یہ میری عادت ہے. پہلے ریاکاری کی طرف خیال جاتا ہے یا پہلے خلوص کی طرف جاتا ہے، یہ میری عادت ہے. جو آئیڈیا پہلے آتا ہے وہ میری عادت ہے. بعد میں میں کنٹرول کر کے اس کو صحیح کر لوں، یہ کمال ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اچھا ہے. لیکن جو روح کی شیپ بنتی ہے وہ عادتوں کے اوپر بنتی ہے. اس اعتبار سے میری اور آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری آتی ہے اپنی عادتوں کو صحیح کرنا. اپنی عادتوں کو صحیح کرنا. جتنی آپ کی اور میری عادتیں اچھی عادتیں ہیں، عادت کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دن کا کام، کبھی کبھی کا کام. مثلا عادت یہ ہے کہ نماز دیر سے پڑھتا ہے، آج صحیح وقت پہ پڑھی ہے. روح کس پر بنے گی؟ آج پہ نہیں بنے گی، عادت پہ بنے گی. جو عادت ہوتی ہے وہ طے کرتی ہے کہ روح کیا بنے گی. تو آپ عادتوں کو صحیح کر لیجئے، جو بہت کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے، کیونکہ عادتوں سے میں اور آپ بنتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ جب یہاں پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، شب جمعہ کا موقع تھا، تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارا جتنا بھی فیوچر ہے وہ ہماری چند عادتوں سے بنتا ہے. ہماری چند عادتیں ہوتی ہیں جو ہمارا فیوچر بناتی ہیں، اور اس فیوچر میں یہ دنیا بھی شامل ہے اور اس کے بعد والی دنیا بھی شامل ہے. اب عادتوں کو صحیح کر لیں. عادتوں کو صحیح کرنے کے لیے ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو بہت کی پوائنٹ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اپنے آپ سے میں ایک سوال کروں. مجھے اب تک یہ سمجھ میں آیا ہے کہ انسان کا اصلی استاد وہ خود ہے. کوئی کسی کو نہیں سکھا سکتا. اگر وہ خود اپنے آپ کو سکھائے تو سکھا سکتا ہے. آپ کا جو اصلی ٹیچر ہے وہ آپ خود ہیں.
کوئی نہیں آپ کو سکھا سکتا. اگر آپ خود اپنے نفس کو سکھائیں تو آپ سکھا سکتے ہیں. اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا. تھوڑا سا میں آپ کو ریلیکس کروں گا چونکہ میں بہت تیزی سے بول رہا ہوں ابھی. تھوڑا سا میں اس کو آہستہ کرتا ہوں. اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. وہ سوال یہ ہے, میرے اندر کون سی ایسی عادت ہے جو اگر نہیں ہو تو میرے ساتھ جو مخلص لوگ ہیں وہ بہت خوش ہوں گے. پھر میں اپنے والدین سے, اپنے بھائیوں سے, اپنی اولاد سے, اپنے گھر والوں سے ایک سوال کروں, میری کون سی ایسی عادت ہے جو اگر نہیں ہو تو تم لوگ مجھ سے اور زیادہ خوش ہو جاؤ گے. اب اور ٹیڑھا کر دیتا ہوں. ہماری بعض عادتوں سے ہمارے اطراف کے لوگ پریشان ہوئے ہوتے ہیں. میں دشمنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مخلصوں کی بات کر رہا ہوں, دوستوں کی بات کر رہا ہوں. ہماری بعض عادتیں ایسی ہوتی ہیں اس سے ہمارے اطراف میں جو دوست ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. ہم سے کہہ نہیں سکتے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہیں گے تو ہمیں برا لگے گا. ہم ان سے کہیں دیکھو میری وہ عادت بتاؤ جو اگر نہ ہو تو تم مجھے اور زیادہ پسند کرو گے. اس کے بعد میں کوشش کروں کہ اپنی پہلے اس عادت کو ختم کر دوں جس سے دوسرے پریشان ہیں. اچھا, اب آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ آپ کی اور میری کون سی عادت ہے. اب میں چند عادتیں بتا دیتا ہوں. ممکن ہے میری عادتوں میں سے ایک عادت ہو کہ مجھے غصہ بہت آتا ہو, تو باقی سب لوگ جو میرے اطراف میں ہیں وہ میرے بارے میں کہتے ہوں یہ آدمی اچھا ہے, اگر یہ نہ ہوتا نا تو پھر بہت اچھا ہوتا. اس کو ختم کریں. ممکن ہے وہ کہتے ہوں یہ آدمی بہت اچھا ہے لیکن کنجوس ہے, کنجوس نہ ہوتا تو معاملہ بہت اچھا ہوتا. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ آدمی بہت اچھا ہے لیکن سیلفش ہے, دوسروں کے کام نہیں آنا چاہتا. اگر ایسا ہوتا کہ دوسروں کے کام آنے والا ہوتا تو یہ بندہ بہت اچھا ہوتا. ڈھونڈیے گا. اچھا, اگر آپ کا ذہن آپ سے یہ کہے کہ آپ کے اندر کوئی برائی نہیں ہے تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر ایک برائی مجھے پتا چل گئی ہے, وہ یہ کہ آپ کو اپنے اندر کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے. ایک تو مجھے پتا چل گئی پھر. اور اگر مجھے اپنے اندر کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تو یہ تو تباہی ہے میرے لیے. کیوں؟ جس دن مجھے اپنے اندر کوئی برائی نظر نہ آئے اس کا مطلب ہے میری ڈیولپمنٹ ختم ہو گئی ہے. پھر میرے لیے موت زندگی سے بہتر ہے. وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ, اے خدایا میری موت کو میری برائیوں سے سکون قرار دے دے, برائیوں سے نجات مل جائے. اگر میں خود برائیوں کو ختم نہیں کر رہا ہوں, میری ڈیولپمنٹ رک گئی ہے, اس کا مطلب ہے اب کیا ہونا چاہیے, اب مجھے مر جانا چاہیے. کیونکہ یہ زندگی ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے, اس کے سوا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پہ ڈیولپ ہونا ہے ایک نیکسٹ فیز کے لیے جو بہت لمبا فیز ہے. یہاں پہ صرف ایک کام ہے, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا, اور اگر وہ رک جائے تو پھر موت بہتر ہے, پھر موت قطعاً بہتر ہے. تو بہت اچھی دعاؤں میں سے جو مجھے ابھی اس کی عربی نہیں بول پاؤں گا, اردو میں ہی سمجھنے تو کافی ہے, یہ دعا میں خدا سے کر سکتا ہوں کہ خدایا اگر میں نے اس زندگی میں اور کوئی کمال حاصل نہیں کرنا ہے اور کوئی ثواب حاصل نہیں کرنا ہے تو مجھے آج رات موت دے دے, پھر باقی زندگی گزار کے کرنا کیا ہے. پھر اگر اور کمال نہیں ملنا ہے اور ثواب نہیں ملنا ہے تو پھر زندہ رہ کے کیا کرنا ہے, شر کمانا ہے کیا, برائی کمانی ہے کیا. تو یہ دعا صحیح دعا ہے, بالکل صحیح دعا ہے, منطقی دعا ہے کہ اگر اور کمال نہیں ہے اور ثواب نہیں ہے تو پھر دنیا میں رہنے کا فائدہ کیا ہے. پھر آپ اپنی زندگی کے اوپر غور فرمائیے. میں نے چند باتیں بہت تیزی سے کہیں. آپ کے اور میرے اندر روح اصلی ہے, وہ روح میرے اور آپ کی عادتوں سے بنتی ہے. عادتیں ہمارے فیصلے کروا رہی ہوتی ہیں, ہمارے فیصلے ہمیں سب کچھ بنا رہے ہوتے ہیں, اور ان عادتوں کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے, اور اس عادت کو تبدیل کرنا انتہائی ضروری ہے جس سے برابر کے لوگ تنگ آئے ہوئے. اس کو تبدیل کر لیں, آپ کے لیے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج. ہر انسان اپنی عادت میں مختلف ہو سکتا ہے. اچھی عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے کہ انسان دینے کی ٹھان لے, اچھی عادتوں میں سے. اور مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید اس دنیا کے اندر
ہم لوگ بعض اوقات جس طرح سے کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اتنا ہی اس کو دور کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں رول نہیں پتا. دنیا کا ایک بہت سادہ سا رول ہے جو شاید میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایک حدیث کے سلسلے میں, جو اس کے پیچھے جتنا بھاگے گا اتنا ذلیل ہوگا اور اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اس دنیا کا بہت آسان رول ہے, اور اس دنیا کو لینے کا آسان رول یہ ہے کہ اس پر توجہ کم کر دو تو پھر یہ آسانی سے آئے گی. یہ دنیا کا رول ہے. ہم کچھ اور طریقے سے سوچ رہے ہیں. اب میں آتا ہوں ٹاپک کے اوپر. ہمارا ٹاپک تھا اہل بیت اطہار بالاخص بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت سے درود بھیجیں. محمد آل محمد عجل فرجهم. ان کی سیرت کے آفاقی پیغامات. چہاردہ معصومین کی زندگی میں غور کریں, سیرت کا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے سامنے آئے گا, اور وہ یہ تھا کہ اس خاندان نے دینے کی طے کی بھی تھی, لینے کی نہیں کی تھی. اس خاندان کا اصول یہ تھا کہ اس نے دینا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں خدا متعال کے اوصاف میں سے نمائندہ بننا ہے. خدا متعال کی ایک صفت ہے رزاق, رزق دینے والا. وہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ خود رزاق ہے, ہمیں رزق دینے والا دیکھنا چاہتا ہے. ہم رزق دینے والے بن جائیں. اچھا, اگر ہم رزق دینے والے بن گئے تو کیا ہوگا؟ وہ خود تو ایسے خزانے رکھتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. اگر میں اس کا رزاق نمائندہ بن جاؤں تو وہ غنی مجھے بھی غنی کر دے گا, چونکہ میں دینے پر آ گیا ہوں. یہ کی پوائنٹ ہے اس دنیا کے لیے. اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کسی بھی مصیبت کے موقع پر جب آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ جو آپ کو چاہیے وہ کہاں سے ملے گا, تو فوراً یہ دیکھیے گا کہ جہاں آپ نے دینا ہے وہ جگہ کون سی ہے. آپ کی وہ مشکل حل ہوگی جو آپ کو ملنا ہے. اس کے اوپر غور فرماتے رہیے. جہاں کہیں آپ کے اوپر مشکل آئے, سب سے پہلے یہ دیکھیں اس وقت دینے کی جگہ کون سی ہے. اگر آپ کو وہ جگہ نظر آ گئی اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو وہاں انجام دے دیا تو وہ رزاق خدا آپ کو محتاج نہیں ہونے دے گا, آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. پھر یہ دنیا اسی کے اوپر بنی ہے, اہل بیت اطہار نے اسی کے اوپر بنا ہے. اچھا, اب یہ جو میں نے دینے کی بات کی, اس میں کچھ پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, اور یہ ہماری زندگی کے سارے رویے کو تبدیل کر سکتے ہیں. اس میں کچھ اور قید نہیں ہے, لمٹس بھی ہیں, وہ بھی میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے اور ہمیں اس بات کو آج انشاءاللہ پورا کرنا ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد عجل فرج. پہلا پوائنٹ, جب ہم کہتے ہیں کسی کو دو تو سب سے اہم چیز ہم کیا دے سکتے ہیں؟ اچھا, آپ اس جیسی کسی جگہ کے اوپر بیٹھ کر کہیں کہ دو, تو لوگ سب سے پہلے ہی سمجھیں گے پیسے. کاش ایسا ہوتا کہ اسی سے مسئلہ حل ہونا ہوتا, تو آپ نہیں پھر مستقبلین حل کر لیتے. اگر اس سے مسئلے کو حل ہونا ہوتا تو پھر دوسرے لوگ حل کر لیتے, اور وہ حل نہیں کر سکیں, اس کا مطلب ہے اس سے نہیں ہونا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے دینے کے لیے بہت ضروری ہے, وہ دل کی محبت ہے. یہ بہت ضروری ہے. اچھا, اب یہاں پہ میں قانون آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. قانون کسے کہتے ہیں؟ قانون میرے دماغ میں وہ چیز ہے, وہ اصول ہے جس پہ دنیا چل رہی ہے, بہت سارے اصولوں پہ. ان میں سے ایک اصول جو مجھے لگتا ہے ایکسیپشن نہیں لیتے, اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کا نظام اس طرح سے چل رہا ہے. وہ یہ ہے, آپ جو کچھ دوسروں کو دیں گے وہ کچھ بڑھ کر آپ کے اوپر واپس آئے گا. یہ اصول ہے. جو کچھ آپ دوسروں کو دیں گے وہ کچھ بڑھ جائے گا, اور بڑھنے کے بعد آپ کے پاس واپس آئے گا. اب اس اصول کو میں امپلیمنٹ کرتا ہوں. اگر میں دوسروں کو محبتیں دے رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ یہ محبتیں بڑھ جائیں گی اور خدا مجھے محبتیں دلوائے گا. اور اگر میں دوسروں کو نفرتیں دے رہا ہوں تو وہ نفرتیں بڑھ جائیں گی اور پھر مجھے دوسروں کی نفرتیں ملیں گی. مجھے لگا ہے اصول یہی ہے, جو کچھ آپ لوگوں کو دیں گے وہ کچھ بڑھے گا اور آپ کو ملے گا. مثال کے طور پر, اگر میں آپ کو علم دے سکا
تو وہ علم بڑھے گا اور میرا علم اور بڑھ جائے گا. اگر میں آپ کو اللہ کے راستے پر گائیڈنس دے سکا, اللہ جانتا ہے خدا دینے والا ہے کس کو وسیلہ قرار دے, تو جتنا میں دینے میں کامیاب ہوں گا اتنا خدا میری ہدایت میں اضافہ کر دے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. اب جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اگر آپ لوگوں کو محبتیں دیں گے خدا آپ کو محبتیں دلائے گا. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر آپ کو کبھی احساس ہو کہ دنیا میں میرا کوئی صحیح چاہنے والا نہیں ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے دنیا میں کسی سے صحیح محبت نہیں کی ہے. میں نے خود غرضی دی ہے, مجھے خود غرضی ملے گی. میں محبتیں دوں گا, مجھے محبتیں ملیں گی. اگر میں دوسروں کو احترام دوں گا مجھے احترام ملے گا, اور اگر میں دوسروں کی بے احترامی کروں گا مجھے بے احترامی ملے گی. بس اگر کسی دن کوئی میری انسلٹ کرے تو مجھے سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا, کیا میں نے کس کی انسلٹ کی تھی جس کے جواب میں یہ میرے ساتھ ہوا ہے. اور جب کوئی میرے ساتھ اچھی طرح پیش آئے تو مجھے فوراً دیکھنا چاہیے اللہ نے میری کس نیکی کے بدلے میں مجھے یہ نیکی دلوا دی ہے. البتہ اس جگہ کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں خدا بعض اوقات بلا حساب دے دیتا ہے, بعض اوقات بلا حساب نوازتا ہے, لیکن بلا حساب سزا کبھی نہیں دیتا. نوازنے کو تو بلا حساب دے دیتا ہے لیکن سزا دینے میں بلا حساب نہیں دیتا. بس آپ اپنی زندگی کا حساب کیجئے گا. یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں قانون عرض کیا, اس کو خاص کر انسانوں کے ساتھ تعلقات میں امپلیمنٹ کیجئے گا. آج کل ہماری مشکلات کیا ہیں؟ میں انگلیوں پہ اگر آپ کی خدمت میں گنوا دوں, میں کبھی کبھی مذاق میں کہتا ہوں کہ ایکٹیو مولوی, جو مولوی ایکٹیو ہوتا ہے وہ سوسائٹی کا راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے. ساری گاڑیوں نے یہیں سے گزرنا ہے, کبھی زندگی میں کبھی موت میں, گزرنا یہیں سے. ہمیں بہت ساری چیزیں سوسائٹی کی وہ پتہ چلتی ہیں جو دوسروں کو پتہ نہیں چل پائیں گی. صحیح. ہماری سوسائٹی کی پرابلمز کیا ہیں؟ بنیادی ترین پرابلمز میں سے ایک پرابلم یہ ہے, انسانوں کو دوسروں سے محبتیں نہیں مل پا رہی. ہم لوگ محبتوں کے ڈیفیسٹ میں زندگی گزار رہے ہیں, ہم لوگ پھنس گئے. یعنی کامنلی یہ کوشچن ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ یہ ہماری اولاد کو کیا ہو گیا, کیوں ہمیں نہیں چاہتے. کامنلی ایسا ہو رہا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے بارے میں سوچ رہا ہے اس کے میرے ساتھ تعلقات اچھے کیوں نہیں ہیں. میں تو ابھی بھائی اور اولاد کی بات کر رہا ہوں, رشتہ داروں کو تو چھوڑ ہی دیں ابھی کہ وہاں کیا صورتحال ہو گئی ہے. اچھا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ, صد نعوذ باللہ, خدا بلا قانون سزا دے رہا ہے, یوں ہی سزا دیتا ہے بلا وجہ میں. ہم سب صحیح کر رہے ہیں اور خدا غلط کیے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ تعالی, صد نعوذ باللہ. ظاہر ہے کہ نہیں ہوتا ایسا. اگر ہم سب صحیح کر رہے ہوتے تو یہ غلط کیوں ہو رہا ہے؟ جو غلط کر رہے ہیں اس کی مین پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی, ہم کچھ صحیح نہیں کر رہے ہیں, ہم دینے میں صحیح نہیں ہیں. اب اس دینے کے اندر ایک چیز کیا ہے؟ ایک چیز خلوص ہے. اہم ترین چیزوں میں سے ایک چیز خلوص ہے. آپ دوسروں کو خلوص دیتے ہیں کیا؟ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں, دو ایجنڈے ہوتے ہیں؟ کامنلی میں نوٹ کر سکتا ہوں کہ دو ایجنڈے ہوتے ہیں, ایک دکھانے کا اور ایک اندر کا پروسیسنگ یونٹ علیحدہ کام کر رہا ہوتا ہے. جب تک یہ رہے گا سوسائٹی میں خلوص نہیں آئے گا. جب تک ہمارے اندر اور باہر میں فرق رہے گا یہ سوسائٹی خلوص سے محروم رہے گی. اور خدا نے ہماری روحوں کو ایسے بنایا کہ یہ خلوص سے مطمئن ہوتی ہیں. اگر ایک انسان کی زندگی میں کوئی چاہنے والا نہ ہو, اس انسان کے پاس دنیا بھر کی نعمتیں ہوں, وہ تڑپتا رہے گا اندر اندر. شاید دکھانے کو دکھائے نہیں گا, نہیں, ظاہر میں ہنستا رہے گا. اور میں نے بہت دیکھا ہے جو لوگ کھوکھلے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنس رہے ہوتے ہیں. بہت دیکھا ہے کہ جن کی زندگی میں اور کچھ نہیں بچتا تو وہ دکھاوے کی ہنسی ہنس ہنس کے اپنے آپ کو خوش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے, اور ان کو خود کو پتا ہوتا ہے کہ اب اندر کچھ بچا نہیں ہے. اور چند جملے اس میں, ایک دو جملے اور اضافہ کرتا چلوں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ہماری لائف کی پرائرٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں. ہم اپنے بچپنے میں ٹوائس سے کھیلتے رہتے ہیں, پھر کچھ اور, پھر کچھ اور. صرف ایک مشکل ہے, مجھے یوں لگتا ہے شاید میں بھی اس اسٹیج پہ نہیں پہنچاؤں گا یا شاید پہنچ گیا ہوں گا, لائف کا ایک سرٹن ٹائم آتا ہے جب کوئی چیز پرائرٹی نہیں رہتی.
صرف ایک رہ جاتی ہے، کوئی ہے جو مجھے چاہتا ہو؟ اس وقت انسان اپنے آپ کو اکیلا فیل کرے تو بہت بڑی مصیبت ہے. اس کی وجہ یہ کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. اب نئے انسان نہیں ملنے ہوتے جن کو وہ اپنے آپ سے نزدیک کر سکے. اب کوئی تیار نہیں ہوتا کیونکہ ہماری کمزوری کا ٹائم ہوتا ہے وہ، اور جو ہماری اسٹرینتھ کا ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم لوگوں کو دور کر چکے ہوتے ہیں. پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. میرا اپنے خیال ہے ہم انسانوں کو بہت تیزی سے جاگ جانا چاہیے کہ نمبر 1 ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے انسانوں کی محبت کی ضرورت نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2، انسانوں کی محبت کو حاصل کرنے کا سب سے اہم راستہ یہ ہے کہ آپ سچی محبت دینے کی کوشش کریں. آپ کو احترام چاہیے، آپ احترام دیں. آپ کو محبت چاہیے، آپ محبت دیں. اور یہ کوئی کام 2 نمبر نہیں ہو سکتا. دنیا کے اندر بہت ساری دکانیں 2 نمبر کی ہنسی سے کھولی جا سکتی ہیں، لیکن یہ دکان 2 نمبر کی ہنسی سے نہیں کھلے گی. اس میں آپ کو پورے دل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. تو عزیزان محترم، جو مجھے اہل بیت کی سیرت سے اہم ترین پوائنٹ سمجھ میں آتے ہیں، اور یہ راز کہ کیوں دنیا ان کی چاہنے والی ہے، کیوں 1400 سال گزر گئے ہیں، کیوں پوری دنیا ان کی چاہنے والی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی عادت دینے پر تھی اور ابھی بھی دینے کے اوپر ہے. ابھی بھی ہم مانگ رہے ہیں اور وہ ہمیں دے رہے ہیں. یہ ہے، چونکہ یہ ہے لہذا ساری دنیا ان کی مرید بنتی ہے. پھر اب آپ کو اور مجھے یہی کرنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی میں دینے کی کوشش کرنی ہوگی. اور دینے کا مطلب میں نے بتایا صرف پیسہ نہیں ہے. کبھی کہیں ہوا میں نے کسی جگہ پہ کہا کہ بھائی ہمیں دینے کی کوشش کرنی چاہیے، تو وہ اس جگہ کے اوپر لوگ ایسے بیٹھے تھے جن کے پاس سورس آف انکم بہت لمیٹڈ تھی. تو ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مولانا میں کیا دوں، میرے پاس خود دینے کو نہیں ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ برادر ایسا کیا کرو، کم از کم تنہائی میں دعا دے دیا کرو. دعا دے دو، یہ تو دے سکتے ہو، اس میں تو کچھ نہیں جا رہا ہے. کسی بچے کو دیکھو، کسی کو مشکل میں دیکھو، مسکرا کے نہیں دیکھ سکتے، یہی دے دو. ہاں میں نے کہا 2 نمبر کی مسکراہٹ نہیں چاہیے، دل سے چاہیے. جو دل سے دو گے وہ ملے گا. ایک واقعہ صرف عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، چھوٹا سا واقعہ. اہل بیت اطہار کی سیرت میں بہت سارے واقعات ہیں. بعض اوقات ہم لوگ سنتے ہیں اور ہم لوگ سوچتے ہیں وہ کچھ اور تھے، ہم کچھ اور ہیں، ہم وہ نہیں ہو سکتے. تو میں بعض اوقات اپنے جیسے انسانوں کا واقعہ سناتا ہوں. ایک کراچی کے ایک شہر لاہور کے اندر ایک آدمی نے کلینک کھولا تھا اور ایک ٹرسٹ اس نے چلایا، بہت اچھا چلایا اس نے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے. ایک زمانے 5 روپے کی پرچی کے اوپر علاج کرتا تھا، پھر 10 روپے کی پرچی لگا دی، اس پہ علاج کرتا تھا. اس میں تھوڑی بہت میڈیسن بھی دے دیا کرتا تھا. بڑا اچھا کام کیا اس نے. میں اس سے ملا، میں بڑا خوش ہوا. میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے آئیڈیا کیسے آیا؟ بعد میں اس نے کچھ چیزیں بتائیں. اس نے ایک واقعہ بتایا، مجھے لگا اس نے اپنی ماں سے سیکھا ہے. کہنے لگا کہ میری والدہ بہت عجیب تھیں. کہنے لگا کہ ان کو بیمار ہو گئی تھیں، میں ان کو ہاسپٹل میں لے کے جاتا تھا، مختلف ہاسپٹلز میں. وہ جب باہر نکلتی تھیں تو سب سے پہلے یہ شکایت کرتی تھیں کہ ڈاکٹر نے میری بات ہی نہیں سنی، سنتے ہی نہیں میری بات. تو کہنے لگا میں نے یہاں جتنے ڈاکٹرز کو لا کے رکھتا ہوں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی بیمار کو بولنے دو اور تم اس کی سن لو، پہلے آدھا علاج اسی میں ہوگا. اس چکر میں بعد میں پڑھنا کہ تم اپنے ہاتھ سے کیسے علاج کرو گے، پہلے سن لو، اپنے کانوں سے علاج کرواؤ اس کا، تو اس میں سننے سے ہوگا. پھر اس نے اپنے ماں کے بارے میں ایک بات بتائی جس سے میں نے بہت سیکھا. کہنے لگا میری ماں بہت عجیب تھی. کہنے لگا کہ ایک دفعہ اسی طرح بیماری کے عالم میں وہ بیمار تھیں، میں ان کو ہاسپٹل لے کے جا رہا تھا گاڑی میں، تو گاڑی میں اے سی چل رہا تھا. لاہور میں بہت شدید گرمی پڑتی ہے. کہنے لگا باہر بہت شدید گرمی پڑ رہی تھی، لوگ بس اسٹینڈ کے اوپر بس کے انتظار میں کھڑے تھے. تو میں نے دیکھا میری ماں ورد کر رہی تھی، کچھ پڑھے جا رہی تھی. تو کہنے لگا کہ میں سمجھ گیا کہ یہ بیمار ہیں تو اپنے لیے دعا کر رہی ہوں گی، اللہ دعائیں پڑھ رہی ہوں گی. تو کہنے لگا میں نے اپنی ماں کا دل بہلانے کے لیے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو لوگ بس اسٹاپ پہ کھڑے نا میں ان کو دعا دے رہی ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ ان کو کیا دعا دے رہی ہیں؟ کہنے لگی میں دعا دے رہی ہوں کہ میں تو اے سی میں ہوں، یہ گرمی میں کھڑے ہیں، خدا ان کی گرمی کو آسان کر دے. میں گاڑی میں ہوں، یہ بس میں جائیں گے، پتہ نہیں بس کب آئے گی، لٹک لٹک کے جائیں گے، خدا ان کے سفر کو آسان کر دے. جس کو دینے کی عادت پڑ جائے اس کی زندگی بہت پرسکون ہے، اور جس کو لینے کی عادت پڑ جائے وہ ہمیشہ تڑپتا رہے گا، وہ ہمیشہ لالچ میں پڑا رہے گا. اہل بیت کی شان یہ تھی، انہوں نے ہمیں دینا سکھایا تھا. آپ دینے والے بندے بن جاؤ.
اور میں پھر کہوں گا یہ اسٹیم اور کوئی نہ سمجھے میں کہہ رہا ہوں پیسہ دینے والے بن جاؤ، وہ آپ بنو یا نہ بنو آپ کی مرضی. بعض اوقات آپ لاکھوں دیتے ہو اور ایک جملہ بول کر اس لاکھوں کا گناہ اپنے سر پہ لیتے ہو. کیوں؟ آپ عزت سے نہیں دے رہے. آپ کو پیسہ دینا ہے عزت سے دو. اس خاطر میں کہتا ہوں آپ پیسہ مت دو، محبت دے دو، کم سے کم کوئی فائدہ تو ہوگا اس کا. آپ دینے کی ٹھانیں اور دینے کے اندر وہ چیز دیں جو آپ کو عزیز ہے، آپ دینے کی کوشش کریں. اور جو اہل بیت اطہار کا معرکہ ہے، سختی میں بھی دیتے تھے، آسانی میں بھی دیتے تھے، دوست کو بھی دیتے تھے، دشمن کو بھی دیتے تھے. پتہ نہیں کتنے واقعات میں نے پڑھے، انجانوں کو دیتے تھے جس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا یہ دوست ہے یا دشمن ہے. اور ایک اور اصول تھا، وقت ختم ہو رہا ہے، خاموشی سے دیتے تھے، بلوا مچا کے نہیں دیتے تھے، خاموشی سے دیتے تھے. کتنی خاموشی سے دیتے تھے. ایک آدمی امام کا تقسیم کرنے والا تھا، امام کے پاس آیا. امام نے دیکھا کہ ہماری جس کو ہم لوگ کہتے ہیں موڈ خراب ہے. امام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا آپ نے اپنے رشتے دار کے پاس پیسے دینے کے لیے بھیجا تھا اور مجھے ہدایت کی تھی کہ اسے نہ بتاؤں پیسہ کہاں سے آیا. امام نے فرمایا ہاں. کہنے لگا یہ آدمی عجیب آدمی ہے، آپ اس کو کیوں پیسہ بھیجواتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہمارے رشتے دار ہے. کیا ہوا؟ کہنے لگا جب میں نے اس کو پیسہ دیا تو وہ آپ کی برائی کر رہا تھا. امام نے پوچھا کیا کہا؟ کہنے لگا وہ کہہ رہا تھا تم کتنے اچھے آدمی ہمارا خیال کرتے ہو اور ایک ان کو دیکھو ہمارا سوچتے ہی نہیں ہے. کہنے لگا میرا اتنا دل چاہا اس سے کہوں کہ بیوقوف انسان میں نہیں دے رہا ہوں وہی دے رہے ہیں، آپ نے مجھے منع کیا تھا کہ اس کو میں ہی بتاؤں، لہذا میں نے نہیں بتایا. امام فرمایا ابھی بھی نہیں بتاؤ، نہیں بتاؤ اس کو، ہم اپنا نام سامنے نہیں لانا چاہیں گے. ان کا اصول یہ تھا. ہم لوگ بلوا مچا کے دیتے ہیں اور اس کے پیچھے 10 مصلحتیں اپنی کھڑی کر لیتے ہیں، عذر بتا دیتے ہیں کہ ہم لوگ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی انکریج ہوں. بھائی اہل بیت نے کیوں نہیں کیا پھر اس طرح سے؟ 10 یوں ہم نے مصلحتیں اپنی بنائی ہیں. اچھا اس میں نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا خلوص ختم ہو رہا ہے، ہم نام کی خاطر کرنے لگے ہیں. خلوص ختم ہوتا ہے، پیسے کا بھی نہیں پتا پیسے کہاں جا رہا ہے. آپ خلوص سے دو، طریقے سے دو. اور میں پھر ایک اور بات بھی عرض کروں گا، ایک کوشش کر کے دیکھیے گا، جس کو پیسہ دے رہے ہیں نماز شب میں اس کو دعا بھی دیں، تاکہ صحیح پتہ چلے کہ آپ پیسہ ٹالنے کے لیے دے رہے ہیں یا محبت کے لیے دے رہے ہیں. اس کو دعا بھی دو پھر، تاکہ آپ کی طرف سے صحیح چیز پہنچے اور آپ اس کے اندر سرخرو ہو سکیں. یہ اہل بیت کا طریقہ کار ہے. دینے کے اندر سخی تھے اور دینے میں بہترین چیز دیتے تھے، چھپا کے دیتے تھے، خلوص کے ساتھ دیتے تھے. یہ سب چیزیں جو ہمیں سیکھنی پڑیں گی. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو نہیں دے سکتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ نہیں مثلا پیسہ دینا آسان کام ہے، میں عرض کر رہا ہوں پیسہ دینا آسان کام ہے، دعا دینا سیکھے، محبت دینا سیکھے. سب سے بڑھ کر انسان کا احترام کرنا سیکھے. کس کو احترام نہیں چاہیے؟ مجھے احترام نہیں چاہیے. کراچی میں ایک دفعہ کسی نے امام بارگاہ فون کیا، اس نے کہا کہ میرے والد کا انتقال ہونے والا ہے، آپ لوگ تیار ہو جائیں. تو ہمارا جو امام بارگاہ والا تھا وہ تو ویسے ہی چونک گیا، کہنے لگا کہ یہ ہمیں الرٹ کر رہا ہے کہ میرے بابا کا انتقال ہونے والا ہے. خیر کہنے لگا میں نے کہا میں پہنچ جاتا ہوں. وہاں پہ پہنچ گیا تو اس نے پوچھا کہاں ہے؟ کہنے لگا میں نے گیراج میں بیڈ رکھ دیا ہے، بچے ڈر رہے تھے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اگر اس نے کوئی غلطی نہ کی ہوتی شاید ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. دشمن کر سکتا ہے، اولاد نے نہیں کرنا تھا. دشمن سے کوئی توقع نہیں ہے، دشمن کرے گا، اپنے کیوں کریں گے؟ کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے. آپ اور میں ہوشیار رہیں، یہ دنیا زیادہ موقع نہیں دے گی. بہت کم ٹائم ہے ایکٹیویٹی کا، اس کے بعد پھر ویکنیس ہے. جو اسٹرینتھ کا ٹائم ہے اس میں اپنے لیے گین کر لیں تاکہ ہمارے لیے بعد میں زندگی آسان ہو جائے. اور اہل بیت کا میں نے بتایا وہ دینے والے تھے، سب کو دینے والے تھے. پتہ نہیں کتنی روایتوں میں موجود ہے دشمن کو دیتے تھے. اور ایک عجیب روایت موجود ہے جو ہم نے ہمیشہ سنی ہے مجلسوں کے اندر. 63 ہجرہ میں مدینہ میں ایک بغاوت اٹھی تھی. اس بغاوت کے بعد ایک قحط آیا تھا، کربلا کے واقعے کے تقریباً 2 سال کے بعد. جب قحط آیا تھا تو ہمارے چوتھے امام گندم تقسیم کرتے تھے لوگوں کے اندر.
جب وہ گندم تقسیم کر رہے تھے تو اپنی آنکھوں کو نیچے جھکا کے رکھتے تھے تاکہ لینے والے کی آنکھوں میں نہ دیکھنا پڑے، تو اس کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ گندم لیتے تھے، جھولی میں ڈالتے تھے لوگوں کے۔ ایک آدمی آیا، اس نے جھولی پھیلائی، امام نے گندم لیا، اس کی جھولی میں بھی ڈال دیا۔ جب ڈالا تو اس آدمی نے کہا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ جو میرے بابا کی پیشانی پہ پتھر مارے، مجھے نہیں پتا کون ہے۔ مجھے نہیں پتا چلا، تو نے میری بابا کی پیشانی پہ پتھر مارا تھا جب وہ ذوالجناح پر تھے، آخری وقت پر تھے، تو نے پتھر مارا تھا میرے بابا کی پیشانی پر، جس سے وہ زمین کے اوپر آئے۔ اس کے باوجود تجھے بھی دوں گا، تجھے بھی دوں گا۔ وہ دینے والے تھے۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر اہل بیت سے دنیا لے کر آپ خوش ہو رہے ہیں تو وہ دنیا وہ دشمنوں کو بھی دیتے تھے۔ دنیا لے کے خوش مت ہوئیے گا۔ جو اہل بیت واقعی دینا چاہتے تھے وہ تھا جو انہوں نے سلمان فارسی اور میثم تمار کو دیا تھا۔ وہ دنیا نہیں تھی، وہ کچھ اور تھا۔ آپ دنیا لے کے خوش مت ہوئیے گا کہ بعد میں کہے گا اہل بیت کی برکت ہم پر بہت زیادہ ہے۔ دنیا تو دشمنوں کو بھی دیتے تھے۔ کسی اور جگہ حساب کیجئے گا۔ جو ان کے سچے چاہنے والے تھے ان کو محبت دیتے تھے، اور محبت کے اوپر قربانی دلواتے تھے، محبت پہ قربانی دلواتے تھے۔ جس دن اہل بیت کے نام پر آپ کو کوئی مصیبت آئے، اس دن سمجھے گا اہل بیت نے ہمیں کچھ دے دیا ہے۔ جس دن اہل بیت کے نام پر آپ کو مصیبت آئے، یعنی ایک آدمی آپ سے دشمنی کرے صرف اس وجہ سے کہ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اس دن خدا کا شکر ادا کیجیے، خدا تو نے مجھے نوازا ہے، مجھے نوازا ہے۔ کیوں؟ اس نے مجھ سے اہل بیت کے نام پہ دشمنی کی ہے، میں نے اس کا کوئی بندہ نہیں مارا تھا۔ قربانی کے لیے تیار رہی ہے، اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں، اور اس تمام کے دوران بخشش کرتے تھے، عطا کرتے تھے۔ اور جب دینے کی بات ہے تو کون سیدہ سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ جس کے در سے پوری دنیا نے لیا ہے وہ سیدہ کا در ہے، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا در ہے۔ نہیں معلوم کیوں دشمنوں نے یہ نہیں دیکھا۔ دشمنوں نے تو نہیں دیکھنا تھا، دوستوں کو دیکھ لینا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول اپنی فوت سے 6 مہینے پہلے ہر روز سیدہ کے در پر کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ پوری دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ در جو ہے یہ در اہل بیت کا در ہے، یہ فاطمہ کا در ہے، یہاں سے لوگ لے کر جائیں گے۔ لیکن نہیں معلوم دنیا کو یہی در برا لگا اور اسی در کو جلانے کے لیے پہنچ گئے۔ اور اگر ہم بی سیدہ کے مصائب کو یہاں پر بیان کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے، صرف چونکہ مولا امیر المومنین کے مصائب کا تذکرہ کم ہوتا ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا سیدہ کے جانے کے بعد امیر المومنین کے مصائب کیا ہیں۔ ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے، بی بی سیدہ کی حیات کے دور میں مولا امیر المومنین نے بی بی سیدہ سے ایک جملہ کہا اے بنت رسول اللہ، میرے اوپر زندگی تنگ کی ہے دشمنوں نے۔ سیدہ نے پوچھا کہ اے رسول کے بھائی آپ کے اوپر کیا مشکل آئی ہے؟ فرمایا کہ جب میں گزرتا ہوں تو کوئی مجھے سلام نہیں کرتا، اور میں سلام کرتا ہوں تو کوئی مجھے جواب نہیں دیتا۔ ایسی تو بی بی سیدہ امیر المومنین کے لیے دوست بھی تھیں، غمخوار بھی تھی۔ امیر المومنین کو جب کوئی بہت مصیبت آتی تھی سیدہ کے پاس آتے تھے، اپنے غم کو بیان کر دیا کرتے تھے۔ جب سیدہ دنیا سے تشریف لے گئیں تو امیر المومنین نے سیدہ کی قبر پر بیٹھ کر ایک مرثیہ پڑھا۔ وہ مرثیہ کیا ہے؟ اس مرثیہ کو میں کہوں گا علی کی تنہائی کا مرثیہ ہے۔ اب علی تنہا ہو گئے، کتنے تنہا ہوئے امیر المومنین؟ ہمارے پاس روایت موجود ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں نے علی کو اندھیرے میں کہیں جاتے دیکھا۔ امیر المومنین ایک جگہ پہنچ گئے، وہاں پر پہنچ کر اس سے کہا اب اس لائن سے آگے مت آنا۔ اس کے بعد امیر المومنین آگے چلے گئے، کافی دیر کے بعد واپس آئے۔ اس نے پوچھا اے علی آپ نے وہاں جا کر کیا کیا؟ فرمایا جب میرا دل تنگ ہو جاتا ہے تو میں گڈھا کھود کر اس میں اپنی بات کہہ دیتا ہوں۔
امیر المومنین تنہا رہ گئے. سیدہ کے جانے کے بعد تمام مصیبتیں جھیلتے رہے, تمام آفتوں کو جھیلتے رہے, لیکن ایک موقع آتا ہے خدا ہر ایک کے لیے ایک پناہ گاہ قرار دیتا ہے. سیدہ کے جانے سے امیر المومنین کی زندگی میں کمی آئی. خداوند متعال نے ایک وجود اور دیا امیر المومنین کو, وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا وجود تھا. جس طرح فاطمہ ام عبیہ ہے اس طرح زینب بھی ام عبیہ ہے. اور اگر کوئی بی بی زینب کی مصیبتوں کو دیکھنا چاہتا ہے بس ایک لمحے کو تصور کرے جس موقع پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا سب کو ناقے پر سوار کر چکی تھی, ایک موقع کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, مقتل کی طرف رخ کیا ہے اور ایک ایک جملہ کہا ابو الفضل اب مجھے کون سوار کرے گا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما, ہماری قبور کو منور فرما. اے پاک پروردگار مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں. پاک پروردگار سیدہ کے نام کے صدقے میں, سید الشہداء کی غم کے مصائب کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے بیماروں کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما. اہل بیت کے چاہنے والے جو دشمن کے محاصروں کے اندر ہیں ان سب کو آزادی و فتح و نصرت نصیب فرما. اہل بیت کے دشمنوں نے اہل بیت کے چاہنے والوں کا خون بہایا ہے. پاک پروردگار دنیا کے مختلف خطوں کے اندر تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جن ظالموں نے اس خون کو بہایا ہے پاک پروردگار قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما. جنہوں نے ان ظالموں کی سرپرستی کی ہے انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما. امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين.